طوفان نوح اور بوڑھی عورت کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دنیا کے عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان نوح کا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک زبردست عبرت اور سبق ہے۔ آج ہم اس واقعے کے ساتھ ایک بوڑھی عورت کی کہانی بھی بیان کریں گے جو غرور اور ضد کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اللہ نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک اللہ کی عبادت اور توحید کی دعوت دی، مگر افسوس کہ ان کی قوم نے آپ علیہ السلام کی بات کو سننے کے بجائے مذاق بنایا، طعن و تشنیع کی اور کفر و شرک میں ڈوبے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دن رات اپنی قوم کو سمجھاتے کہ اللہ کو ایک مانو، اسی سے ڈرو، اسی کی عبادت کرو، لیکن قوم کے بڑے سردار اور مالدار لوگ غرور میں آ کر کہتے کہ ہم کیسے مان لیں، ہمارے آباء و اجداد نے یہ نہیں کیا، ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے اور باقی سب کفر پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب بس ہو گئی، اب ایمان لانے والے آ گئے ہیں، باقی لوگوں پر عذاب نازل ہوگا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی تیار کریں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کشتی بنانا شروع کر دی۔ لوگ ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے کہ بیابان میں کشتی بنانے والا پاگل ہو گیا ہے، مگر نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ بالآخر وہ دن آیا جب زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے بارش برسنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی ہر طرف پھیل گیا، پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی بھر گیا۔ ہر وہ شخص جو کشتی میں سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا۔ اسی طوفان کے دوران ایک بوڑھی عورت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ عورت نوح علیہ السلام کی دعوت کا مذاق اڑاتی تھی۔ وہ کہا کرتی تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین پانی میں ڈوب جائے، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے عمر بھر ایسے واقعات نہیں دیکھے۔ جب طوفان شروع ہوا اور پانی تیزی سے بڑھنے لگا تو یہ بوڑھی عورت بھی گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگی، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گی، وہاں پانی نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن ناظرین، اللہ کا حکم جب آتا ہے تو نہ پہاڑ بچا سکتے ہیں، نہ محلات، نہ کوئی دنیاوی سہارا۔ بوڑھی عورت آہستہ آہستہ پہاڑ کی چوٹی کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو پتھروں سے سہارا دیا، اپنی کمزور ٹانگوں سے قدم آگے بڑھایا اور دل میں یہی خیال کیا کہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ مگر پانی بڑھتا گیا، موجیں بلند ہوتی گئی اور اس کی طاقت ختم ہوتی گئی۔ آخر کار وہ عورت پانی میں ڈوب گئی۔ ناظرین کرام، یہ بوڑھی عورت ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے۔ دنیا کی عمر، تجربہ یا بڑھاپا کسی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اگر ایمان نہ ہو تو نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ اولاد، نہ خاندان اور نہ ہی پہاڑ۔ یہی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے ڈوب گیا۔ اس نے کہا، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، مگر نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یوں وہ بھی موجوں میں بہہ گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج کوئی پناہ دینے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نجات کا واحد ذریعہ ایمان اور عمل صالحہ ہے۔ بڑے خاندان، بڑی عمر یا دنیاوی عزت و شہرت کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کو مضبوط کریں، اللہ سے ڈریں اور گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طوفان نوح اور بوڑھی عورت کو اس واقعے سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔